मेरा नाम अंबर है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहावलपुर के एक नवाही गांव में रहती हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। जब वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने शहर में जा रहे थे तो इनका हादसा हुआ था और दोनों मौके पर ही दुनिया से चले गए थे। मैं अकेली हो गई थी और इस वक्त छोटी थी। सबको फिक्र होने लगी थी कि अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि मेरी एक ही बहन थी जिसकी शादी मेरे अम्मी अब्बू की वफात के 1 साल पहले हुई थी और मैं बहुत मुश्किल से जिंदगी बसर कर रही थी, जिसकी वजह से सबने यही मशवरा दिया था कि मैं इसके पास जाऊंगी तो इस पर बोझ बनूंगी, लेकिन इसके अलावा कोई हल भी नहीं था। मेरी बहन को मेरी बहुत फिक्र होती थी क्योंकि बहुत मासूम थी। वो कच्ची उम्र थी जबकि खूबसूरती पर मुझे बहुत उरूज हासिल था। मैं बचपन से ही प्यारी थी। मेरा कद भी काफी लंबा था। मेरे बहनोई भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, इसलिए मेरा दिल मेरी बहन के घर लगा रहता था। मेरी बहन का घर काफी छोटा था। हम लोग गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। हमारी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, जिस वजह से हमने छोटे से इलाके में एक झोंपड़ा ले लिया था। वो काफी छोटा था और इसमें एक ही कमरा होता था, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। पर मेरी बहन और मेरे बहनोई कभी कोई शिकवा नहीं करते थे। मैं छोटी तो थी पर जवान हो चुकी थी, जिसकी वजह से समझदार हो गई थी। मुझे उनके साथ एक ही रूम में रहते हुए काफी शर्मिंदगी होती थी, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शुरू के दिनों में मैं जल्दी सो जाती थी। जब मुझे आधी रात को आवाज आती थी तो मैं समझ जाती थी कि वो दोनों मसरूफ हैं। मैं अपनी बहन और बहनोई को अकेले में टाइम देने के लिए कुछ देर के लिए पड़ोसी के घर चली जाती थी ताकि वो आराम से एंजॉय कर लिया करें। मेरी बहन भी मेरी इस हरकत की वजह से समझ जाती थी। मैं फिर 1 घंटे बाद वापस आ जाती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। अब मैं पूरी तरह से बड़ी हो गई थी और मेरी दोस्ती आसपास की लड़कियों से ज्यादा हो चुकी थी। वो लड़कियां जब भी हमारे इस झोंपड़े को देखती तो हैरान हो जाती थी कि हम सब लोग एक ही रूम में कैसे सो जाते हैं। कुछ तो मुझे कहने लगती कि अब मुझे अलग हो जाना चाहिए था, पर ये मेरी बहन ही थी तो मुझे अपने साथ ही रखती थी। एक दिन हुआ कुछ यूं कि रात को हमारे झोंपड़े में बिजली चली जाती थी, लेकिन इस दिन ज्यादा देर के लिए चली गई। हम तीनों लोग सोने में मसरूफ थे। जब मेरी बहन को वॉशरूम आया तो वो रूम से बाहर चली गई थी। मेरे बहनोई इस वक्त तो सो रहे थे, पर शोर की आवाज सुनकर इन्हें ऐसा लगा जैसे वॉशरूम में मेरी बहन नहीं बल्कि इसकी जगह मैं वॉशरूम चली गई हूँ। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और मुझे अपनी बीवी समझकर खींचकर अपने साथ कर लिया। मैं नींद में थी, पर इस हरकत पर मेरी आंख खुल गई थी जब वो मुझे आराम से कहने लगे कि अब हम दोनों शोर बिल्कुल नहीं हमें करना और जब तक अंबर बाहर नहीं आती इस वक्त तक फारिग हो जाना है, इसलिए अब जल्दी ही अपना काम करना है। मैं समझ गई थी कि क्या होने वाला है, पर अंधेरे में मैं अपने बहनोई को देख ना सकी और यही सोचने लगी कि क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं इनकी बीवी नहीं बल्कि अंबर ही हूँ। यही सोचते हुए मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया और वो मुझ पर झुकने लगे थे। मेरे हुस्न को इस अंधेरे में सिर्फ महसूस करने लगे थे जब कहने लगे कि आज ये अजीब लग रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर अपनी आवाज दबाने लगी थी, क्योंकि मेरे लिए ये पहली मर्तबा था जब कोई मुझे इस तरह से मेरे से काम ले रहा था। कुछ देर बाद ही मुझे अच्छा महसूस होने लगा था। मैं कंवारी थी, इस वजह से इनके अमल पर मेरी सिसकी निकलने लगी। जब मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था मैं बर्दाश्त करने लगी थी। कुछ देर बाद ही मैं बेहतर महसूस करने लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान की सैर कर रही हूँ। ये एहसास मेरे लिए बहुत नया था, पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सका, क्योंकि मेरी बहन फौरन वापस आ गई और मैं भी अपने बहनोई से खुद ही अलग हो गई थी। मेरे बहनोई ने अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया था। इसकी वजह से वो देख ना सके कि मेरी बहन अब हमारे दरमियान आ चुकी है। मैं इस रात सही से सो ना सकी थी, क्योंकि सारी रात वही पल मेरे जहन में घूमता रहा था। मैं सोचने लगी थी कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे साथ भी ये सब होगा। मैं ये सोचकर ही शर्माने लगी थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। इस काम में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मेरे साथ वो सब कुछ दोबारा से हो जाए।
ایک دن میں نے ایک بہانہ بنایا اور اپنی جگہ تو ٹھنڈی پانی سے گیلا کر دیا تاکہ میں اس جگہ نہ سو سکوں۔ میری بہن اب فکر کرنے لگی کہ میں کہاں رات کو سوں گی۔ جب میرے بہنوئی کہنے لگے کہ ان کی دائیں جانب کافی جگہ ہوتی ہے تو میں آرام سے اپنا بستر وہاں ڈال سکتی ہوں، میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی تھی کیونکہ اس جگہ رات کو میں آسانی سے کام دیکھ سکتی تھی۔ اب ایسا ہی ہوا تھا، میں آدھی رات کو جان کر اپنی ایک ٹانگ نکالنے لگی تھی جو کہ دوسری جانب میرے بہنوئی کے ساتھ لگ رہی تھی، پر مجھے لگا کہ وہ سو رہے ہیں، تبھی میں نے اپنا یہ کام بند کر دیا۔ پر اگلے دن میرے بہنوئی نے مجھے اس بات پر پکڑ لیا تھا اور میری بہن جیسے ہی باہر گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ رات کو میں بار بار اپنی ٹانگ ان کے جانب کیوں رکھ رہی تھی۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میری چوڑی پکڑی گئی ہو۔ میرے پاس کوئی بہانہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ وہ سب تب ہوا جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے یہ سب کہہ دیا اور میرے بہنوئی چپ ہو گئے۔ سردیاں ہونے کے باعث میری وہ جگہ خشک نہیں ہوئی تھی تو میں پھر سے اپنے بہنوئی کے ساتھ والی جگہ پر سونے لگی تھی، پر اس رات میرے ساتھ بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میں اس بار آرام سے سو رہی تھی، پر رات کو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے چھیڑ رہا ہو۔ میں تو نیند میں ڈر گئی تھی، میں نے آنکھیں بند ہی رکھی اور سوچنے لگی کہ کیا چیز مجھے تنگ کر رہی ہے۔ جب مجھے اپنے ساتھ لیٹے بہنوئی کا خیال آیا، مجھے پکا یقین تھا کہ وہی ہیں۔ ان کی اس حرکت سے مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ میں کچھ دیر بعد ہی انجوائے کرنے لگی تھی۔ میرے بہنوئی نے وہ کام جلدی ختم کیا اور سونے لگے۔ اگلے دن میں نے اپنے بہنوئی کا سامنا کیا کہ رات کو انہوں نے میرے ساتھ وہ حرکت کیوں کی تھی، جب وہ پہلے تو خاموش رہے تھے مگر پھر کہنے لگے کہ وہ نیند میں تھے۔ میں نے اس بات پر یقین نہ کیا، تب وہ مان گئے تھے کہ انہوں نے یہ کام اپنے پورے ہوش و حواس سے کیا ہے۔ میں ان کی اس بات پر حیران ہوئی تھی اور پوچھنے لگی تھی کہ ایسی حرکت کیوں کی ہے جبکہ میری بہن سے وہ کر سکتے تھے۔ جب وہ مجھے کہنے لگے کہ میری بہن سے وہ تھک چکے ہیں اور اب کچھ الگ چاہتے ہیں، میں شوق ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تھے کہ کیا مجھے اس سب سے مزہ نہیں آیا، تو میں چپ ہو گئی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میری خاموشی میری رضامندی کا اشارہ کر رہی ہے، پر میں چاہ کر بھی اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھ پر یقین کیا تھا اور مجھے اتنی فکر میری کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے اوپر بھی شیطان حاوی ہو چکا تھا، پر میں اس حد تک نہیں جا سکتی تھی۔ جب ہی میں نے اپنے بہنوئی سے فاصلہ قائم کرنے کا سوچا، میرا یہ فاصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا تھا کیونکہ میرے بہنوئی نے مجھے اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ جو بھی میری بہن کے لیے لاتے تھے وہ میرے لیے بھی لے کر آتے تھے۔ ایک دن میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہیں جانا پڑا، پر میرے بہنوئی نے بہانہ بنا دیا کہ انہیں کسی کام سے جانا ہے۔ میری بہن ہمسائے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں مکان میں اکیلی تھی اور آرام سے رات کا کھانا تیار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی بیل بجی تھی تو مجھے لگا جیسے میری بہن واپس آ گئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، پر میرے بہنوئی تھے جو کہ کچھ دیر پہلے ہی باہر گئے تھے اور اب فوراً ہی واپس آ گئے تھے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کھانا لگایا اور کھانا کھا کر وہ مجھ سے بات کرنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے تھے کہ اس رات ان کے ساتھ ان کی بیوی کی جگہ میں تھی، تو میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بات صرف مجھے معلوم ہے، پر یہ بات میرے بہنوئی کو بھی پتا تھی۔ اب وہ مجھ سے سوال کرنے لگے تھے کہ میں نے اس وقت انہیں خود سے دور کیوں نہیں کیا تھا۔ میں لاجواب ہو گئی تھی کیونکہ میرے بہنوئی کو وہ کام کرتے ہوئے پتا چلا تھا، پر مجھے پہلے سے علم تھا کہ مجھے دھمکی دینے لگے تھے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کے ساتھ کام کروں، نہیں تو وہ میری بہن کو میرے بارے میں بدگمان کر دیں گے۔ میں صحیح معنوں میں پھنس گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ اس چیز سے میں کیسے باہر نکلوں، پر کوئی حل نہ نکلا، جس کی وجہ سے اس بار مجھے خود کو سونپنا پڑا اور میرے بہنوئی نے خوشی سے میرے ساتھ کام کیا۔ مجھے سارے کام میں بس اپنی بہن کے لیے برا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں ان سے الگ ہوئی اور واش روم چلی گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی بہن سے اپنے اس گھر سے دور جانے کی بات کروں گی تاکہ میں ان کی زندگی میں شامل ہو کر انہیں دونوں کو برباد نہ ہونے دوں۔ میں نے ایک ٹیسٹ پاس کر لیا تھا جو کہ اچھی یونیورسٹی کا تھا اور وہ یونیورسٹی بھی شہر میں تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بہن سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے شہر جانے دے۔ اس سے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن پھر میرے لاکھ کہنے
کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس رہنے لگی تھی اور صبح ٹائم پڑھائی کرتی تھی، جبکہ شام کو ایک جاب کرنے لگی تھی جس سے اپنا خرچہ پورا کرتی تھی۔ میں بھی اپنی زندگی میں خوش ہو گئی تھی اور دوسری طرف میری بہن کو بھی قدرت نے بیٹے کی صورت میں بہت بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ میں مبارکباد دینے واپس اس کے گھر آئی تھی۔ میرے بہنوئی کی بھی جاب لگ گئی تھی، وہ لوگ بھی ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔